جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، چاہنے والوں کو، حاضرین کو، ناظرین کو، بچوں کو، بزرگوں کو، بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ڈھیر خوشیوں سے نوازے۔ السراج فشنگ سپورٹس کی جانب سے، اس کے دونوں ایڈمن کی جانب سے، سید نجیب الحق، سید محب الحق کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کا یہ پروگرام کرنا تو ہم نے کسی اور نوعیت سے تھا، لیکن گروپوں میں کچھ معاملات اس قسم کے آئے کہ مجھے اس پروگرام کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑا ہے، تبدیل کرنا پڑا ہے۔ کہنا بہت کچھ آتا تھا، کہوں گا نہیں، کیونکہ پھر مجھ میں اور ان صاحبان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ لہٰذا ان کے اعمال، ان کا نظریہ سوچ، ان کا کردار ان کے ساتھ، اور میرے اعمال، میرے معاملات، میری سوچ میرے ساتھ ہے۔ اور وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتَذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ، یہ میرا رب کا حکم ہے، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کن فیکن کا مالک ہے۔ لیکن ایک سوال جس کا جواب دینا مجھ پر واجب ہو گیا کہ سوڈے سے متعلق ایک بحث بہت زیادہ کی گئی۔ کتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا جتنا بڑا بنا دیا گیا، لیکن اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو آج کا پروگرام ہم نے اسی پہ رکھ لیا کہ سوڈے پر تھوڑا سا ایک انفو جون سا ہے، سائنٹیفک میتھڈ کے حساب سے اور طبی ماہرین کے حوالے سے کیا ہے، اس کو ضرور ڈسکس کیا جائے۔ تو اس کے چند پوائنٹس ہیں، بڑے اہم پوائنٹس ہیں، تو اس کو میں نے تشکیل دیا ہے کہ کیوں اور کیسے۔ تو اس کے اوپر آج تذکرہ تھوڑا سا کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ سلسلہ کچھ اس طرح ہے جناب۔ سب سے پہلے NaHCO3 اس کا فارمولہ ہے، اور سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ اور ہائی کاربونیٹ سوڈا اس کو کہا جاتا ہے۔ اب اس کے باقی معاملات کیا ہیں؟ طبی ماہرین کی جانب سے تجویز کردہ کیا معاملات ہیں؟ اس کی جسم کے مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے، جلد جھریوں کا خاتمہ کرتا ہے، جوڑوں کے درد اور سوجن کو افادیت دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ مشروب کینسر سے بچاؤ کا باعث ہے، یعنی سوڈے کا مشروب کینسر سے بچاؤ کا باعث بنتا ہے۔ اچھا، اور موٹاپا ختم کرتا ہے اور اس میں اپنا کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اب طبی ماہرین کے مطابق سوڈا لیمو پانی میں استعمال کرنے سے جسم میں موجود مضر صحت مواد کے اخراج کو ممکن بناتا ہے اور ورزش کرنے کی صلاحیت میں کارگر ہوتا ہے۔ معدے کی جو تذابیت ہے اس میں کمی لاتا ہے اور ہضم کرنے کی صلاحیت میں اضافے کا باعث بنتا ہے، قبض سے نجات دلاتا ہے اور آنتوں کی سوزش اس کو ختم کرتا ہے، اور صفائی خون میں اور گردوں کی صفائی میں، اور سینے کی جلن جون سی ہوتی ہے اس کی شکایت میں واضح فوری کمی لاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ہے اس کی افادیت ساری سوڈے کی، طریقہ استعمال جو طبی ماہرین کے مطابق، یہ ان کی ریسرچ کے مطابق بتا رہا ہوں۔ اب اس کا تذکرہ انہوں نے کیسے کیا ہے، یہ بھی ایک بڑا مزیدار معاملہ ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں طبی ماہرین؟ یعنی 1000 گرام مواد میں 43 گرام سوڈے کا استعمال،
یہ طبی ماہرین کی ریسرچ کے مطابق بیان کر رہا ہوں، فرضی کہانی نہیں ہے۔ اور جو لوگ اس پہ جرا بحث کر رہے ہیں یا تو اپنی انفو بڑھا لیں یا اس کو پڑھ لیں کہیں پر۔ آج کل تو یہ ڈیوائس آپ کے ہاتھ میں ہے جس کو ہم موبائل کہتے ہیں، اور اس پر تمام چیزیں اویلیبل ہیں، تو اس کو ریسرچ کریں گے، کھولیں گے، آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ اس میں سے مثبت چیز جو سی ہے اس کو آپ تلاش کر سکتے ہو، کوئی مشکل کام نہیں، بڑا آسان ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ بیچ میں ڈسٹربنس آتی ہے کھانسی کی جو سی ہے۔ اب 1000 گرام میٹیریل کا ذکر کیا گیا یہاں پر، اور اس میں سوڈے کی جو کوانٹٹی ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ 45 گرام کہی گئی۔ میرے دوست احباب ساتھی سب جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ مجھ سے اچھے بڑے کھلاڑی بھی ہیں اور اچھے شکاری بھی ہیں۔ آپ جب ایک وقت کا چارہ تیار کرنے جاتے ہیں تو اس میں آپ کا وزن کیا ہوتا ہے آپ کو بہتر پتہ ہے۔ خالی ایک چیز کو پکڑوں نا جی، کہ کھل خالی اگر آپ لو تو اس کا وزن 1000 گرام ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے آپ کو سوڈے کی مقدار کتنی چاہیے؟ طبی ماہرین کے مطابق 45 گرام۔ دوسری بڑی اہم چیز، دال ہیں، چاول ہیں، چارے کا پاؤڈر ہے، وہ سارا جب آپ ڈالیں گے تو اس کا وزن آگے چلا جائے گا۔ ہم نے اپنے تجربے کی بنیاد پر اور باقی معاملات پر آپ کو بتایا تھا کہ 30 گرام معتدل ہے آپ کے لیے، آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں کو بہتر پتہ ہے، آپ لوگ جانتے ہو کہ آپ کے چارے کا وزن ٹوٹل کتنا آ جاتا ہے۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ آپ اس میں 1000 گرام میں 45 گرام استعمال کر سکتے ہو۔ ہم نے تو اس کو پھر معتدل کیا۔ اور پھر ایک اور بڑی خاص چیز کہ ہر ایک اسپیشی کے لیے نہیں ہے، پہلے بھی بیان کیا ہے، اب پھر دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ کو پہلے جو آپ اسپیشیز پکڑنے جاتے ہیں، اس سے پچھلے پروگرام میں نے اس کا تذکرہ کیا ہے، 4 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ 4 اسپیشیز ہیں اور ہر ایک کے کھانے پینے کی صلاحیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ اور اس میں خاص طور پر موراکھ یا نرین جو ہے وہ کیا کھانا پسند کرتی ہے؟ گلا سڑا، یعنی خمیر ہوئی ہوئی چیزوں کو زیادہ پسند کرتی ہے، تو یہ سوڈا بھی وہیں استعمال کیا جاتا ہے، ہر ایک اسپیشیز کے لیے نہیں استعمال کیا جاتا۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ سوڈے کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ اچھا، ہماری صنف میں جسے ہم شکار کہتے ہیں، اس میں سوڈے کا استعمال ایک تو ہم ویسے ہی کم کرا رہے ہیں کہ 30 گرام ہے، استعمال کرنے کا طریقہ کار بھی واضح کر چکے ہیں کہ جب آپ دال چاول ابال لیں اور جب وہ کھولتے ہوئے ابلتے ہوئے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ اس کو چولہے سے نیچے اتار کے اس میں وہ 30 گرام سوڈا ڈالیں تو وہ ویسے ہی ابلے گا جیسے چولہے پہ ابل رہا ہے۔ تو آپ اس کو پھینٹ کے ٹھنڈا کریں گے تو وہ جو لوگوں کے ذہنوں میں ایک چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ اس میں شاید کوئی کیمیکل ری ایکشن ہو، نہیں ہوگا، گارنٹیڈ بات ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا دی گئی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات آپ کو واضح طور پر سمجھ بھی آ گئی ہوگی۔ اب رہا اس پہ الجھنا، بحث کرنا، یہ انتہائی بے وقوفی کی باتیں ہیں، اور انسان کو شعوری شعور سے کام لینا چاہیے اپنے، اور شعور کے مطابق سارے معاملات کرنے چاہیے، اور جو چیز نہ سمجھ میں آئے تو اس کے لیے ریسرچ کر لینا بہت ضروری ہے۔ اور ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو مواد ہم اپنے چینل سے دیں گے، ہم نے چیلنج کیا ہوا ہے نا ایک، وہ اتھینٹک ہوگا، باقاعدہ ریسرچ ہوا ہوگا، سائنٹیفک میتھڈ کے تحت ہوگا، اور یہ بات میری اب سارے دوستوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو خوش رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اس کو لمبا نہیں لے کے جاؤں گا کیونکہ کچھ خاص چیزیں سمجھانا ضروری تھیں، وہ سمجھانا میرا فرض بن گیا تھا، تو لہٰذا میں نے وہ اپنا فرض پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ڈھیروں خوشیوں سے نوازے۔
خوب عزتوں سے نوازے، میرا پروردگار ہر ایک کے رزق کاروبار میں خوب برکتوں کا نزول فرمائے، حسد سے، منافقت سے اور بغض سے رب کریم ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور سب کے لیے راہ ہدایت اللہ پاک سب کو راہ ہدایت پر لے کے آئے، آمین ثم آمین۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ملتا ہوں نیکسٹ اس کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔